بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے میں مفتی عمر صدیق قاسمی مسواک کے تعلق سے چند مسائل اور فضائل رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، مسواک ہوتی ہے یہ پیلو کی لکڑی، چاہے وہ جڑ کی ہو یا ٹہنی کی ہو، مسواک اس کو کہا گیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسواک ہے، پیلو کی لکڑی۔ پیلو کی لکڑی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مسواک استعمال کی ہے، یہ یاد رکھے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو زیتون کی لکڑی ہے اس کو مسواک میں اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنی ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ثابت ہے۔ نیم کی اگر نہیں مل رہی، کوئی اور پیلو وغیرہ کی نہیں مل رہی ہے تو نیم کی مسواک آپ کر سکتے ہیں، طبی اعتبار سے بھی اچھی ہے اور ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو سنت ہے وہ یہ والی پیلو کی لکڑی، چاہے وہ ٹہنی ہو یا پھر جو ہے جڑ ہو، یہ سنت ہے، یہ یاد رکھے۔ اب یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ، مسئلہ یہ ہے۔ جو سائل ہے نا، پوچھنے والے دعوت و تبلیغ کے ساتھی، انہوں نے پوچھا ہے کہ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ تو سنت موقدہ ہے۔ فتاوی شامی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتاوی رد المختار آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، در مختار اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تمام فتاوی کی کتابوں میں ہر مصنف نے، ہر فقیہ نے جو ہے سنت موقدہ لکھا ہے۔ یہ تمام کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہے منتخب احادیث۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بخوبی اس کتاب کو جانتے ہیں۔ اس میں ایک باب ہے وضو کے فضائل۔ اس میں جو ہے صفحہ نمبر 252 سے لے کے 253-54 تک 10 روایتیں موجود ہیں۔ 10 روایتیں ایسی ہیں جس میں مسواک کے فوائد بتائے گئے ہیں اور مسواک کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، یاد رکھے کیا کہہ رہے ہیں، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسری روایت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتیں ہیں، سنتوں میں سے ہے: حیا کا ہونا، خوشبو کا لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس میں سے ایک مسواک کا بھی تذکرہ ہے۔ اب آگے آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تمام روایتیں اور بھی ہے اس میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے تو مسواک کرنے کو کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہونے لگتا تھا، یعنی کہ میں اتنا مسواک کرتا تھا، اتنی رگڑتا تھا دانتوں میں، کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ کہیں میں مسوڑے نہ چھیل ڈالوں اپنے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسواک کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے جس میں جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کے اٹھتے، چاہے دن ہو یا رات ہو، تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور کوئی بھی وضو ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مسواک کے کیا ہو۔ تو یہ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ یاد رکھے، سنت موقدہ اس سنت کو کہا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پوری زندگی عمل کیا ہو اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہو، اس کو سنت موقدہ کہا ہے۔ جیسے کہ فجر کی سنتیں ہے، بعض علماء کے نزدیک تو واجب ہے، لیکن راجح قول میں کیا ہے، وہ سنت موقدہ۔
فجر کی سنت سنت موقدہ ہے، اور اسی طریقے سے ظہر کی 4 سنت اور بعد کی 2 سنتیں یہ بھی سنت موقدہ ہے، مغرب کی 2 سنت وہ بھی سنت موقدہ ہے، عشاء کی 2 سنت وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو ان کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا یہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر شرعی عذر کے مسواک کو چھوڑنا یہ بھی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ یاد رکھے سنت موقدہ ہے مسواک کرنا، اور اس کے فضائل بھی بہت سارے ہیں، جیسے کہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا جو اس میں عمل ہے، جو فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ مرتے وقت جو ہے انسان کی زبان پہ کلمہ شہادت کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی مسواک کرنا ہی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک کو چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسواک کو کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ اور آتا ہے احادیثوں میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی سنت کو جو مٹتی جا رہی ہو اس کو زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی آپ دھیان رکھیں۔ اس لیے تمام مسائل جو میں نے بتائے ہیں اور فضائل یہ آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے ہیں۔ میں نے آپ کو منتخب احادیث کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، صفحہ نمبر 252 سے لے کے 253 254 پر آپ کو 10 روایتیں ایسی مل جائے گی جو مسواک کے تعلق سے، اور فتاوی کی تمام کتابوں کے حوالے بھی میں نے دے دیے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے کامنٹ باکس میں حوالہ تحریر کر دوں گا جو فقہ کی کتابوں کے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔